بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور سکرین کے اوپر آپ کو ایک حدیث نظر آ رہی ہے، اور یہ جو سکین نظر آ رہا ہے یہ سکین قادیانی مرزائیوں کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کا ترجمہ مرزائیوں نے بھی کیا ہے، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے صحیح مسلم اور اردو ترجمہ کے ساتھ۔ یہ جلد نمبر 100 ہے، تیسری جلد ہے، نور فاؤنڈیشن یعنی مرزائیوں کی چھپی ہے۔ اور یہاں پر ہم اگر صفحہ بڑا کر لیں تو یہ صفحہ نمبر 3 ہے، جلد 3 کا صفحہ 3، اور کتاب المساجد ہے، اور نیچے یہاں پر یہ حدیث پاک مرزائیوں کا جو رقم الحدیث ہے وہ 804 ہے، نمبر 5۔ یہاں پر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں، اور رعب سے مجھے مدد دی گئی ہے، اور غنیمتیں میرے لیے جائز کی گئی ہیں، اور زمین میرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ اور مسجد بنائی گئی ہے، اور مجھے سب مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے، اور میرے ذریعے نبیوں پر مہر لگائی گئی ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک سے بہت سے نکات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ اور ہیں، قادیانی مرزائیوں نے ترجمہ کچھ اور کیا ہے، ترجمہ یہ غلط کیا ہے۔ یہ قادیانی مرزائیوں کا یہی طریقہ واردات ہے کہ یہ قرآن حکیم کے الفاظ تو وہی رکھتے ہیں لیکن ترجمہ غلط کر دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ تو وہی ہوتے ہیں جو کہ عام کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ترجمہ اور مفہوم کا لبادہ کوئی اور اڑا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، ہمیں ایک یہ بھی نقطہ ملا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے، بلکہ امت کے لیے نہیں، تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ اس ایک حدیث سے میں بہت کچھ پتہ چلا۔ اب پہلے تو ہم یہ نیچے والا جو لفظ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیں، پھر دیگر حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ۔ اب یہ دیکھیے، اس کا عام سلیس ترجمہ تو یہ بننا چاہیے کہ نبی میرے اوپر ختم کر دیے گئے، یا یوں کر لیں کہ نبیوں کا دروازہ میرے اوپر ختم کر دیا گیا، نبیوں کا دروازہ میرے اوپر بند کر دیا گیا، نبی میرے اوپر ختم ہو گئے، یا نبی میرے ذریعے ختم ہو گئے۔ تو یہ ملتا جلتا اس قسم کا ترجمہ اس کا بننا چاہیے، جبکہ قادیانیوں نے ترجمہ کیا ہے میرے ذریعے نبیوں پر مہر لگائی گئی۔ ایک تو یہ کہ خوتیمہ کا ترجمہ انہوں نے کیا مہر لگانا، اور اس کا مفصل جواب ہم نے حال ہی میں جو کورس کروا رہے ہیں، اجرائے نبوت کے دلائل کا رد، قادیانی مرزائیوں کے اجرائے نبوت کے دلائل کا رد، اس کی یہ پہلی ویڈیو آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ لازمی دیکھیے گا۔ اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اسی موضوع کے اوپر ختم اور خاتم اور خاتم کی جو لغات ہیں اس کے اوپر مفصل روشنی ڈالی گئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے مہر کا ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ کس طریقے سے غلط ہے وہ آپ ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے کہ خوتیمہ بالفرض اس کا ترجمہ کر لیا جائے مہر لگائی گئی۔ یہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، اور بلکہ مجہول، فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کا جو نائب فاعل ہے وہ ہے النبیون۔
النبیون اس کا نائب فاعل ہے، ترجمہ اب بی کو بیچ میں سے نکال دیں تو ترجمہ یوں ہونا چاہیے نبی مہر لگائے گئے، نبی مہر لگائے گئے، یہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ یعنی اب انہوں نے ترجمہ کیا کیا کہ نبیوں پر مہر لگائی گئی، نبیوں پر مہر۔ اب پر مہر کا ترجمہ انہوں نے پر کا ترجمہ کہاں سے نکال لیا؟ یہ ترجمہ فنی اعتبار سے غلط ہے اور عربی گرامر کے اعتبار سے یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ انہوں نے یہ ترجمہ اس لیے کیا کہ وہ مرزا غلام قادیانی کا جو چور دروازہ تھا اس کو کھولنے کے لیے، کہ عربی کے الفاظ کچھ اور، اس کا لبادہ کچھ اور اڑا دو اور ترجمہ اپنی طرف سے کر دو۔ لوگوں کو کون سا پتہ ہے کہ بھائی عربی کے کس لفظ کا کون سا ترجمہ بنتا ہے، غلط ملط سلط کر کے لوگوں کو پیش کر دو۔ لوگوں نے کون سی تحقیق کرنی ہے، کون سی ریسرچ کرنی ہے؟ اب ساری دنیا تو عالم دین نہیں ہے نا، ساری دنیا کو تو عربی گرامر نہیں نہ آتی، اب وہ ترجمہ کوئی سا بھی کر دو، لوگوں نے کون سی تحقیق کرنی ہے؟ تو یہ ریسرچ ہم یہاں پہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ قادیانی مرزائیوں کے لیے چیلنج بھی ہے ایک۔ اگر کسی قادیانی مرزائی نے اپنے باپ کا خالص دودھ پیا ہوا ہے نا، وہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت المہدی کے اندر کہ قادیانی مرزائی جو ہیں وہ اپنے باپ کا خالص دودھ پیتے ہیں، تو یہاں پہ میں یہ چیلنج کروں گا اگر کسی بھی قادیانی مرزائی نے اپنے باپ کا خالص دودھ پیا ہے تو آؤ یہ ترجمہ سچا کر کے ثابت کرو گرامیٹیکلی، آؤ سامنے آ کے ڈیبیٹ کرو، مناظرہ کرو، یہ گو اور یہ میدان، سب چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، آمنے سامنے آؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ میرے ذریعے نبیوں پر مہر لگا دی، اب یہ ترجمہ غلط بنتا ہے، جبکہ ترجمہ اس کا ہم نے آپ کو بتایا کہ بند ہو گئے یا ختم ہو گئے نبی میرے ذریعے، یہ ترجمہ کر لیا جائے تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ نبیون واحد کا صیغہ ہے، ان نبیون یہ صیغہ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور حالت رفعی کے اندر ہے، اور ہم نے اپنی اس ویڈیو کے اندر یہ والی اجرائے نبوت والی جو ویڈیو تھی اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کہ خاتم النبیین کے اندر ان نبیین جو ہے یہ حالت نسبی اور جری کے اندر ہے، یہ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ ہم نے بتائی تھی، لیکن جب کہ یہاں پر وہی صیغہ ہے نبیون حالت رفعی کے اندر اور نبیین اس کی بنے گی حالت نسبی جری، تو نائب فاعل ہونے کی وجہ سے یہاں نبیون آیا ہے، تو یہاں اس کا یہ خوتیمہ کا تعلق اس کے ساتھ ہے یا ان نبیون کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اور بی جو ہے نا یہ اضافت ہے، یہ جار مجرور ہے، اس کا متعلق ہوگا، تو یہ تو متعلق ہے، تو یہاں پہ ترجمہ انہوں نے غلط کیا، یعنی پر کا ترجمہ کہاں پہ لگا دیا؟ اگر بالفرض تم نے مہر کا ترجمہ بھی کرنا ہے تو یہ پر کا ترجمہ بیچ میں کہاں سے ڈال دیا؟ اچھا ایک بات تو یہ ہوگی کلیئر، آگے بڑھتے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، یہ چونکہ علمی اور فنی بحث ہے، یہ عام بندوں کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے، لیکن یہ ٹھیٹھ علمی گفتگو ہے اور یہ عالم حضرات ہی میری گفتگو کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے، عام بندوں کو جنہوں نے گرامر نہیں پڑھی، جن کو عربی سے واقفیت نہیں ہے، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اچھا یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو جی مرزا غلام قادیانی جو ہے نا وہ اس کے اوپر مہر لگی ہے تو نبوت کا دروازہ کھلا ہے، تو مہر لگ کے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کی مہر ہے، اب مزید نبی جو ہے نا وہ مہر لگ کے بن کے آئیں گے، تو یہ صرف ایک ہی نبی نے آنا تھا، ایک ہی نبی کے اوپر مہر لگنی تھی، وہ ہے مرزا قادیانی، وہ مرزا قادیانی ہے، اور دیگر نبی کہاں پہ گئے؟ یہاں تو یہ نبیون ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اگر تمہارا ترجمہ درست مان بھی لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ وہ دیگر نبی کدھر ہے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوتی من نبیو، کہ میرے ذریعے سے ایک نبی کے اوپر مہر لگائی گئی، یعنی وہ نبیو مرزا قادیانی مراد لے لو، تو یہاں پہ واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو جمع کا صیغہ ہے، تو وہ دیگر نبی کہاں پہ گئے؟ یہ ہمارا ایک سوال ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کون سا قادیانی مرزائی اس کا جواب دیتا ہے۔ اب حدیث کے دیگر الفاظ کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، واہ واہ سبحان اللہ،
فرمایا مجھے بھیجا گیا تمام مخلوقات کی طرف، تمام مخلوق کی طرف۔ اب اس میں انسان بھی شامل ہے، جن بھی شامل ہے، دیگر مخلوقات بھی شامل ہیں۔ تمام مخلوقات کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب جب تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے ہیں تو یہاں پہ تو دروازہ ویسے ہی بند ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک ہمیں بتاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، بس آپ کے بعد شریعت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، آپ کے بعد تمام قسم کے دروازے بند ہو گئے، بس چونکہ آپ سب کے لیے بھیجے گئے، شریعت مکمل ہو گئی، اللہ کا ضابطہ مکمل ہو گیا، اللہ پاک کا پیغام مکمل ہو گیا، اللہ کا کلام مکمل ہو گیا، اللہ کے تمام نظام جو تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے وہ تمام ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سابقہ نبی آ رہے تھے وہ میرے آنے کی وجہ سے بند ہو گیا وہ دروازہ۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آگے آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تشریف لائے تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم، فرمایا کہ اب جب میں آ گیا ہوں تو اب دروازہ بند ہو گیا، اب اس کے بعد اب کوئی نبوت کا یا نبی کا دروازہ کھلا نہیں ہے، بند ہو گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، یہ ایک حدیث تھی جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی، آپ کو دکھانی تھی۔ یہ مرزائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔